السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ایک بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ آپ کے ساتھ بیان کرنے کا پروگرام ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس خاتون نے 5 بچے اللہ کی توفیق خاص کے ساتھ پیدا کیے، جنے ہوں اور بڑے آپریشن کے ساتھ، اب وہ زیادہ بچے جنتی ہے، یعنی کہ 6واں 7واں بچہ پیدا کرتی ہے، تو اس کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ 4-5 بڑے آپریشن ہو چکے ہیں۔ بڑے 5 آپریشنوں سے اللہ نے اس خاتون کو 5 بچے دیے ہیں۔ اگر وہ عورت مزید بچے جنتی ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے، آپریشن نہیں ہو سکتا، وفات کا، مرنے کا خطرہ ہے۔ تو اس مشکل وقت کے اندر اس خاتون کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیں، اس صورت کے اندر شریعت نے ہمیں جو راستہ بتایا ہے، اس کے اندر ایک ازل بھی ہے اور قطع نسل کے بھی معاملات ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ازل اگر ہم کر لیں تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے ازل کسے کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اس کا نہیں پتہ۔ ازل کہتے ہیں کہ جس وقت بوقت مباشرت، بوقت جماع ہم بستری، جس وقت مرد کا مادہ خارج ہونے کے عین قریب ہوتا ہے، اس وقت اپنے عضو تناسل کو نکال کر مادے کو بہر خارج کرنا، تاکہ وہ رحم اور مادہ جو ہے وہ رحم کے اندر نہ جائے، تو اس چیز کو ازل کہتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام اس ازل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آئیں قرآن و حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ میرے سامنے کافی ساری حدیثیں ہیں، میں شارٹ کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث ملاحظہ فرمائے، صحیح البخاری کے اندر بھی ہے، باب العزل کے اندر، کتاب النکاح کے اندر، اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے دور میں ازل کیا کرتے تھے، اور اس چیز کی اللہ کے نبی کو خبر بھی ملی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ازل کرنے سے منع نہ فرمایا۔ دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، یہی راوی ہیں، یہی صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم خواتین سے ازل کیا کرتے تھے اور قرآن بھی نازل ہو رہا ہوتا۔ یہ روایت بھی صحیح البخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی حدیث آتی ہے، یعنی ہم ازل کر رہے ہوتے، اللہ کے نبی پر قرآن بھی نازل ہو رہا ہوتا، لیکن آپ نے منع نہ کیا۔ اور تیسری حدیث گفتگو مکمل سنیں گے تو دونوں پوائنٹ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب میں پہلا پوائنٹ بیان کر رہا ہوں، یہ حدیثیں ساری آ رہی ہیں اس بات میں، ایک آخر میں آپ کو روایت جو ہے منع کی بھی بتاؤں گا۔ تو تیسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، حدیث کے راوی، یہ ایک واقعہ ہے ایک آدمی کا، سنن ابی داؤد کے اندر آتا ہے، حدیث نمبر 21 سے 71 ہے۔ ایک مرد اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک لونڈی ہے اور میں اس سے ازل کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اس خاتون کو حمل ٹھہرے، میں اس سے وہ چیز چاہتا ہوں جو ایک مرد کسی عورت سے چاہتا ہے، یعنی ازدواجی اپنے حقوق کی ادائیگی۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کرو، اور آپ نے آخر میں فرمایا کہ اس آدمی نے، اللہ کے نبی جی ہمارے ازل کے طریقے کو یہودی کہتے ہیں، ایک چھوٹے بچے کو درگور کرنے، اس کو مارنے کے مترادف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عزل کر سکتے ہو، یہودی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو چوتھی حدیث ملاحظہ فرمائیں، یہ چوتھی حدیث جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ صحیح البخاری صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث آتی ہے، اور یہ واقعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بنو مستلق اس غزوہ جنگ کے اوپر جب گئے تو ہمیں چند لونڈیاں ہمیں ملی، تو ہم مرد تھے، نوجوان تھے، ہمیں جب عورتوں کی ضرورت پڑی، یعنی ہم بستری کی، جماع کی، تو ہم نے چاہا کہ ہم مباشرت ان لونڈیوں سے کریں جو ہمیں جنگ سے ملی ہیں۔ پھر ہم نے سوچا کہ ان سے ہم بستری کرتے ہیں، پھر ہم نے سوچا ان سے ازل کریں گے، تو پھر ہمارے ذہنوں میں یہ سوچ ہے کہ کیوں نہ اللہ کے نبی سے پوچھ لیا جائے کہ اللہ کے نبی جی کیا ان لونڈیوں سے ہم مباشرت کریں اور پھر ان سے ازل کر لیں، مادہ جو ہے ان کے رحموں میں نہ داخل کریں بلکہ اس کو بہر خارج کر دیں۔ یہ اللہ کے نبی سے کیوں نہ پوچھ لیں؟ اللہ کے نبی جی جو ہمارے درمیان موجود ہیں،
تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا دیکھو اگر تم عزل نہ کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ نے آخر میں فرمایا اللہ نے جس جان کو پیدا کرنا ہے وہ تمہارے روکنے سے وہ جان کبھی روک نہیں سکتی وہ۔ اب یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ تو ناظرین کرام یہ 4 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے جو ہیں بیان کر دی ہیں۔ ایک حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر آتی ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازل کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں یہ خفیہ طور پر آپ نے فرمایا کہ خفیہ طور پر بچے کو زندہ درگور کرنے کے یہ مترادف ہے، یہ کرنا ہے یہ۔ اب اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ازل اگرچہ جائز ہے، ازل جائز ہے لیکن یہ ناپسندیدہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن جو ہمارا مسئلہ ہے، جس مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا ہے، یاد رکھیں اس مسئلے کے اندر یعنی جس عورت کی جان کو خطرہ ہے، وہ عورت اگر بچے مزید جنتی ہے 5-6 اور اس کو بڑا آپریشن کرانا پڑے گا، صاف ظاہر ہے آپریشن اس کا ہو نہیں سکتا۔ جس خاتون کے پہلے 5 مرتبہ پیٹ چاک کیا جا چکا ہے، کاٹا جا چکا ہے، اس عورت کا مزید پیٹ نہیں کاٹا جا سکتا، اس عورت کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ تو یاد رکھیں شریعت کا ایک قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، کہ جو ضروریات ہوتی ہیں وہ بعض حرام کاموں کو مباح قرار دیتی ہیں۔ شریعت جو ہے بعض ضروری مسائل اور بعض معاملات کے پیش نظر حرام کاموں کو جائز قرار دیتی ہے۔ تو یہ شرع کا قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات۔ اگر عورت کی جان کو خطرہ ہے، وہ عورت اس کا خاوند عزل بھی کر سکتا ہے اور اس طرح وہ قطع نسل بھی کر سکتے ہیں۔ مانع حمل جو گولیاں ہیں، آپریشن ہے، یا سلسلہ اولاد کو حمل کو وہ ختم کر کے آپریشن کرا کے سلسلے کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کو خوب سمجھنے کی توفیق دے۔ ازل جائز ہے بوقت ضرورت، بوقت مجبوری، ازل جائز ہے لیکن ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن یہ خاتون جس کا اہم ترین مسئلہ ہے اس کے لیے کام جائز ہے، وہ ازل کریں یا اپنی اولاد کا سلسلے کو ہی ختم کر دیں۔ تو شریعت نے ان کو اس چیز کی گنجائش دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث سمجھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آخر میں جاتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ دین اور اہل دین سے محبت کرتے ہیں، ہمارے چینل عکاشی اسلامک میڈیا کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔